کیا سائنس اب خدا کو ماننے لگی ہے؟ پچھلی صدی کے سب سے بڑے سائنسی ذہنوں کو کس دریافت نے حیران کر دیا، اور اس نے انہیں ہماری کائنات کی ابتدا پر دوبارہ غور کرنے پر کیوں مجبور کیا؟ نہیں، زیادہ تر طاقتور دوربینوں نے ہماری کائنات کے بارے میں ایسے راز افشاں کیے جنہوں نے زندگی کی ابتدا کے بارے میں نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا سائنس اب خدا کو مان رہی ہے؟ لیکن ایک منٹ انتظار کرو، کیا سائنس نے ثابت نہیں کیا کہ ہمیں کائنات کی وضاحت کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے؟ آسمانی بجلی، زلزلے اور یہاں تک کہ بچوں کو بھی خدا کے اعمال کے طور پر بیان کیا جاتا تھا، لیکن اب ہم بہتر جانتے ہیں اس دریافت کے بارے میں کیا ہے جو بنیادی طور پر مختلف اور اس نے سائنسی دنیا کو کیوں دنگ کر دیا ہے۔ یہ دریافت اور جو کچھ بایولوجیکل ماہرین نے ڈی این اے کے اندر جدید ترین کوڈنگ کے بارے میں سیکھا ہے، اس سے بہت سے سائنسدان اب تسلیم کر رہے ہیں کہ کائنات ایک عظیم الشان ڈیزائن کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔ ایک کاسمولوجسٹ نے اس طرح بیان کیا ہے، بہت سے سائنسدان جب وہ اپنے خیالات کو تسلیم کرتے ہیں تو ٹیلیولوجیکل یا ڈیزائن کے دلیل کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جو یہ بات کر رہے ہیں سائنسدان، وہ ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا یہ حیرت انگیز دریافتیں ہیں کہ سائنسدان اچانک خدا کے بارے میں بول رہے ہیں؟ فلکیات اور سالمیاتی حیاتیات کے شعبوں میں 3 انقلابی دریافت نمایاں ہیں۔ کائنات کا ایک آغاز تھا، کائنات زندگی کے لیے بالکل صحیح ہے، ڈی این اے کوڈنگ ذہانت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان دریافتوں کے بارے میں معروف سائنسدانوں کے بیانات آپ کو چونکا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تہذیب کے آغاز سے ہی انسان تاروں کی طرف حیرت سے دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ کیا ہے اور وہ وہاں کیسے پہنچے۔ اگرچہ ایک واضح رات میں انسانی آنکھ تقریباً 6000 ستاروں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ہبل اور دیگر طاقتور دوربینیں بتاتی ہیں کہ ان میں سے خربوں سے زیادہ کہکشاؤں میں جمع ہے۔ ہمارا سورج دنیا کے ساحلوں کے درمیان ریت کے ایک ذرے کی طرح ہے۔ تاہم 20ویں صدی میں سب سے پہلے سائنسدانوں کی اکثریت کا خیال تھا کہ ہماری اپنی کہکشاں ہی پوری کائنات ہے اور صرف 100 ملین ستارے موجود تھے۔ لیکن زیادہ تر سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ہماری کائنات کا کبھی آغاز نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ماس، اسپیس اور انرجی ہمیشہ سے موجود ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس عمل کو ریاضیاتی طور پر رائنڈ کرتے ہوئے اس نے حساب لگایا کہ کائنات میں ہر چیز بشمول مادہ، انرجی اور اسپیس حتیٰ کہ خود وقت کا دراصل ایک آغاز ہے۔ اس دریافت سے پوری سائنسی برادری میں جھٹکے کی لہر زور سے بج رہی تھی۔ آئنسٹائن سمیت کئی سائنسدانوں نے منفی رد عمل کا اظہار کیا، جس میں آئنسٹائن نے بعد میں میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہی۔ اس نے آغاز کے مضمرات سے بچنے کے لیے مساوات کو جھنجھوڑ دیا۔ شاید کائنات کے آغاز کا سب سے بڑا مخالف برطانوی ماہر فلکیات سر فریڈ ہال تھا، جس نے طنزیہ انداز میں تخلیق کے واقعے کو بگ بینگ کا نام دیا۔ اس نے ضد کے ساتھ اپنے مستحکم نظریے پر قائم رکھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ آئنسٹائن اور دوسرے بڑے سائنسدان نے بھی ایسا ہی کیا جب تک کہ ابتدا کے ثبوت بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ کمرے میں ہاتھی کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی تحقیق سے باہر کسی چیز یا کسی نے یہ سب شروع کیا ہوگا۔ آخرکار 1992 میں COBE سیٹلائٹ کے تجربات نے ثابت کیا کہ کائنات کا واقعی ایک بار روشن اور توانائی کے ناقابل یقین چمک سے آغاز ہوا ہے۔ اگرچہ کچھ سائنسدانوں نے اسے تخلیق کا لمحہ قرار دیا، لیکن زیادہ تر اسے بگ بینگ کے طور پر حوالہ دیتے ہیں۔ ماہر فلکیات رابرٹ جسٹرو یہ تصور کرنے میں ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ تصویر ایک کائناتی ہائیڈروجن بم کے پھٹنے کی تصویر کرتی ہے۔ جس لمحے میں کائناتی بم پھٹا، اس نے کائنات کی پیدائش کو نشان زد کیا۔ لیکن سائنس ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ واضح طور پر ایک خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ برطانوی نظریہ دان ایڈورڈ ملنے نے اضافیات پر ایک ریاضیاتی مکالمہ لکھا، جس کا اختتام یہ کہتے ہوا کائنات کی پہلی وجہ کے طور پر توثیق کے تناظر میں، جو پڑھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ہماری تصویر اس کے بغیر نامکمل ہے۔ ایک اور برطانوی سائنسدان ایڈمنڈ ویکٹیکر نے ہماری کائنات کے آغاز کو خدائی مرضی فطرت کو عدم سے تشکیل دینے سے منسوب کیا۔ جو کائنات کے ماہرین اور کائنات کے ابتدا کے مطالعے میں مہارت رکھتے ہیں، جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ کائناتی دھماکے کبھی بھی ایک ایٹمی بم سے زیادہ زندگی پیدا نہیں کر سکتا تھا، جب تک کہ ایسا کرنے کے لیے بالکل ٹھیک انجینئر موجود نہ ہو۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ڈیزائنر نے اس کی منصوبہ بندی کی ہوگی۔ انہوں نے اس ڈیزائنر کو بیان کرنے کے لیے سپر عقل، تخلیق اور یہاں تک کہ اعلیٰ ہستی جیسے الفاظ کا استعمال شروع کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیوں۔ زندگی کے لیے باریک انداز میں بیان۔
بایولوجیکل نے حساب لگایا کہ زندگی کے وجود کے لیے کشش ثقل اور فطرت کی دیگر قوتوں کا ہونا لازمی ہے، یا ان کی عدم موجودگی میں کائنات قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر توسیع کی شرح قدرے کمزور ہوتی تو کشش ثقل تمام مادے کو ایک بڑے بحران کی طرف کھینچ لیتی۔ ہم کائنات کی توسیع کی شرح میں محض 1 یا 2% کی کمی کی بات نہیں کر رہے۔ اسٹیفن ہاکنگ لکھتے ہیں، اگر بگ بینگ ایک سیکنڈ کے بعد پھیلنے کی شرح 1,00,000 ملین میل میں ایک حصے سے بھی کم ہوتی تو کائنات اپنے موجود صحیح تک پہنچنے سے پہلے ہی دوبارہ منمد ہو چکی ہوتی۔ اور دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلے، اگر توسیع کی شرح اس سے محض 1 حصہ زیادہ ہوتی تو کہکشاں، ستارے اور سیارے کبھی نہیں بن سکتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں، یہاں زندگی موجود نہ ہوتی، اور زندگی کے وجود کے لیے ہمارے نظام شمسی اور سیارے کے حالات بھی درست ہونے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ آکسیجن کی فضا کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی سانس نہیں لے سکے گا، اور آکسیجن کے بغیر پانی موجود نہیں ہو سکے گا۔ پانی کے بغیر ہماری فصلوں کے لیے بارش نہیں ہوگی۔ دیگر عناصر جیسے ہائیڈروجن، نائٹروجن، سوڈیم، کاربن، کیلشیم اور فاسفورس بھی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن زندگی کے وجود کے لیے صرف اتنا ہی ضروری نہیں۔ ہمارے سیارے، سورج اور چاند کا صحیح درجہ حرارت، رشتہ دار قربت اور کیمیکل میک اپ بھی بالکل درست ہونا ضروری ہے۔ لیکن خدا پر یقین رکھنے والے سائنسدانوں نے شاید اسی طرح ٹھیک ہونے کی توقع کی ہوگی، لیکن ملحد بدعت کرنے سے قاصر تھے۔ نظریاتی طبیعیات دان اسٹیفن ہاکنگ ایک اجناسٹک لکھتے ہیں، قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی ترقی کو ممکن بنانے کے لیے ان اعداد کی قدرتوں کی بہت باریک ایڈجسٹ کیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔